ہوں پروگرام کے بھی ٹائم کے ساتھ، میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، 2 دن پہلے پرائم منسٹر نے قومی اسمبلی میں بہت طویل تقریر کی۔ اس میں معیشت سے لے کے احتساب کا نظام، اپنے کیے گئے وعدے، بجٹ، خسارہ اور اسی طرح خارجہ پالیسی پہ انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بات کی۔ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ شاید ان کو اندازہ ہو گیا تھا اس بات کا کہ ان کی پرفارمنس پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے اپنے وزراء کی آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، لوگ، عوام، ارکان جو اسمبلی ہیں وہ بھی ان کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے۔ تو دوسری طرف کرونا وائرس کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے کی، جس میں انہوں نے کہا کہ سماعت کے دوران یہ بات انہوں نے کی کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ عامر ہے، یہ پرائم منسٹر کہتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ اس کی وضاحت کیا ہوگی۔ انہوں نے جو کہا وہ یہ کہ ملک کی معیشت بیٹھ چکی ہے، صحت اور تعلیم کا شعبہ نیچے چلا گیا ہے، لاتعداد گریجویٹس بے روزگار ہیں، حکومت کوئی کام نہیں کر رہی، عوام کو چینی، گندم اور پیٹرول کے بحران کا سامنا ہے، ان مسائل کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تمام ایز اٹ از الفاظ ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان نے سماعت کے دوران بولے تھے۔ اس پہ بات کریں گے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، چند مزید ایشوز ہیں اس کو بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں آج جو مہمان ہیں وہ ہیں علامہ عطا محمد دلشانی صاحب ہیں، یہ صدر ہیں اہل سنت والجماعت خیبر پختونخوا کے اور پاکستان رائیت پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے۔ سر، آپ کو خیبر پختونخوا ٹائم میں ویلکم کرتی ہوں۔ ان ایشوز پہ بھی بات کریں گے آگے چل کے، لیکن پروگرام کا آغاز میں اس بات سے کروں گی جو حد تنقید بہت بنا ہوا ہے ہر جگہ پہ، اسپیشلی اپوزیشن ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے پرائم منسٹر کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے ان کو شہید قرار دیا انہوں نے۔ اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید ہے تو کیا ریاست کا بیانیہ تبدیل کرنا پڑے گا ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحب محمد۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم عنوان پہ مجھے مدعو کیا۔ میرے خیال میں کسی کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے متعلق اس طرح کا ماحول بنانا، جس طرح پارلیمنٹ میں ہمارے سامنے آیا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا اور اپوزیشن کی طرف سے ان پہ کڑی تنقید ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری سیاست کا المیہ رہا ہے کہ حکومت جو کام کرے وہ بھلے درست کام کرے، اپوزیشن نے اس پہ تنقید ضرور کرنی ہوتی ہے۔ یہی اسامہ بن لادن تھے۔ کوئی خواجہ آصف صاحب سے پوچھے کہ آپ کی پارٹی کے سربراہ اور آپ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ان کے سرمایہ سے، ان کی دعوتوں سے اور ان کی سرپرستی سے ایک عرصے تک وہ فائدہ مند ہوتے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اسامہ بن لادن کے متعلق جو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے وہ درست کہا ہے۔ اسامہ بن لادن ایک مجاہد تھا، اس نے عالمی استعمار کو للکارا ہے، وہ عالمی استعمار کے مقابلے میں کھڑا تھا، اور جتنے عالمی قوتیں ہیں جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا رہے دنیا بھر میں، ان کے مقابل اسامہ بن لادن کھڑا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ان کو شہید کہہ کے بیانیے سے یو ٹرن نہیں لیا ہے، انہوں نے پاکستانی بیانیے کی ترجمانی کی ہے۔ ہاں، خواجہ آصف نے اس پہ تنقید کر کے انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے بیانیے تھے اور انہوں نے ماضی کے جو ان کے تعلقات رہے ہیں اسامہ بن لادن کے ساتھ، اس بیانیے سے انہوں نے یو ٹرن لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ قومی اسمبلی کے فلور پہ گفتگو کرنی چاہیے، چاہے وہ حکومت کی طرف کے یا اپوزیشن کی طرف۔ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہم دیکھتے ہیں، میرے خیال میں اس سے جو میسج جا رہا ہے وہ میسج درست نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن طالبان کو اون کرتے تھے، ان کو لیڈ کرتے تھے، تو کیا پاکستان اون کرتا ہے طالبان کو پھر؟ میرے خیال میں
तालिबान वाला मामला, तालिबान तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान वाला, दुनिया ने उनके साथ मेज़ पे बैठ के उनसे मुज़ाकरात करके और उनके साथ कतर मुआहिदा करके उनकी हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ओन करता है उनको। ज़ाहिर है पाकिस्तान वो ओन करे या ना करे, लेकिन दुनिया ने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान यानी अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान वो हकीकत हैं और उनके साथ बैठ के हमें मामलात तय करने होंगे और एक नया इमरानी मुआहिदा हमें तय करके हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। और ये मुआहिदा करके दुनिया ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भी तायीद कर ली। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि जो कुछ तुम अफ़गानिस्तान में कर रहे हो या जो जुल्म वहाँ ढाके तुम अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में लेना चाहते हो, तुम्हारा ये बयानिया कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो आज दुनिया ने, मैं समझता हूँ ये अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की फ़तह नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़तह है, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, ये पाकिस्तान का बयानिया रहा है कि तुमने अफ़गानिस्तान तालिबान को बदनाम किया है, आप उनके साथ बैठें, वो भी दुनिया के साथ चलना चाहते हैं और कतर मुआहिदे ने ये साबित कर दिया कि तालिबान भी दुनिया के साथ चलना चाहते हैं। देखिए ये सारी बातें जो आपने की हैं, पोजीशन को भी पता है, सारी दुनिया को पता है, क्या वजह है, पोजीशन ने क्यों इतना तनकीद इस बात पे की है, क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे? इसकी कोई रीज़न नहीं हो सकती, इसकी सिर्फ रीज़न है देखो पीटीआई के साथ इख्तिलाफ का होना, जनाब इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म के पॉलिसियों पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, ये हर सियासी जमात और लीडर का हक़ है और हमें भी उनके बहुत सारे मामलात पे तहफ़्फ़ुज़ात है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है, एक तरफ का नहीं, तमाम अतराफ़ से हमारा ये शिकवा है सियासी जमातों से कि खुदारा अगर हुकूमत दुरुस्त काम करे तो उसे दुरुस्त कहा जाए और अगर गलत काम करे तो उसे गलत कहा जाए। ये जो रवैया हमारे मुल्क में परवान चल रहा है कि अपना तो गलत भी ठीक है और दुरुस्त है और दूसरे का अच्छा काम भी हमें बुरा नज़र आता है, मेरे ख़्याल में हमें इस रवैये को बदलना होगा। और मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूँ कि हमें इन सियासतदानों को इस हवाले से इनका एहतिसाब भी करना चाहिए। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सियासतदान जो गुफ्तगू करे या जो बात करे और हम सब उसको जो है ना एक्सेप्ट करें, नहीं, अगर कोई गलत काम कर रहा है, गलत गुफ्तगू कर रहा है तो हमें फिर उस तरफ खड़े होना चाहिए जो तरफ हमें दुरुस्त दिखाई देता है। सर अब आते हैं थोड़ा बुनियादी जो वो हैं जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की, हमारे मसाइल भी हैं। प्राइम मिनिस्टर सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके के उसका स्लोगन लगा के चले गए असम्बली से। उन्होंने ये कहा अपनी तकरीर में कि किसी किस्म की कोरोना पे कन्फ्यूजन नहीं है, ये आलमी वबा है, इसने कितने पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोगों को मुतासिर किया है, जो हालात दुनिया के भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं, हम तो शायद इससे लड़ने के काबिल भी नहीं रहे अब। तो आप क्या समझते हैं कि उनके जो बयानात जो कहते हैं 13 मार्च से अब तक देखें कोई तजाद ही नहीं है, आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयानात में हमेशा तजाद नज़र आता है और इन्हें जो हुकूमत की तरफ से यू टर्न का ख़िताब दिया गया है इसमें भी बहुत सारी हकीकतें मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब की तकरीरें आप कोरोना के हवाले से उठा लें, वज़ीर आज़म कि हर तकरीर दूसरी तकरीर से मुख्तलिफ होती है, हर बयानिया दूसरे बयानिए से मुख्तलिफ होता है और हर गुफ्तगू दूसरी गुफ्तगू से मुख्तलिफ होती है। मेरे ख़्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो उनको अपनी पिछली गुफ्तगू याद नहीं रहती या वो भुला देते हैं या उन्हें भुला दी जाती है। ये इमरान ख़ान साहब के हवाले से बहरहाल एक अलमिया रहा है। जनाब वज़ीर आज़म साहब अगर ये कहते हैं कि मुल्क में कोरोना के हवाले से कन्फ्यूज़न नहीं है तो ये कन्फ्यूज़न किसी और बंदे ने नहीं पैदा की है, ये ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पैदा की थी, जिसमें उन्होंने अपने पहले ख़िताब में कोरोना के हवाले से जो गुफ्तगू की और कल के जो ख़िताब है उसमें कोरोना के हवाले से जो गुफ्तगू की,
ان دونوں گفتگو کے الفاظ بھی نہیں ملتے اور ان دونوں گفتگو کی سمت بھی ایک نہیں ہے. ایک کی سمت مشرق کی طرف ہے اور دوسری کی سمت مغرب کی طرف ہے. ہاں میں ضرور اس حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ کرونا حقیقت ہے, اس پہ کسی کے اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک عنوان ہے کہ آیا یہ قدرتی آفت ہے, عذاب ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں, یا انسانوں کا اپنا ایجاد کردہ وائرس ہے. میرے خیال میں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ بایولوجیکلی وار کے تحت ایک وائرس لیب میں تیار کر کے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے. میں اس حوالے سے کس نے پھیلایا؟ میں آتا ہوں جی. اس حوالے سے میں یہ جو آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے پھر کون ہے, آج المیہ یہ ہے کہ ہماری میڈیا میں, ہماری سیاست میں, ہمارے ٹاک شوز میں, ہمارے ہاں تجزیوں میں اس چیز پہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا کہ اگر یہ انسان کا ایجاد کردہ وائرس ہے تو اس کا موجد کون ہے, اس کا بنانے والا کون ہے, اس کے مقاصد کیا ہے, اسے پھیلایا کس لیے ہے. اگرچہ چھوٹی سطح پہ یہ گفتگویں ابھی ہو رہی ہیں اور چھوٹی سطح پہ اس پہ آوازیں اٹھ رہی ہے, لیکن بڑی سطح پہ کوئی آواز اس پہ نہیں اٹھ رہی. میں سمجھتا ہوں اگر اب میں بالفرض مان لیتا ہوں کہ یہ کسی لیب میں اور کسی وار کے تحت اسے ایجاد نہیں کیا گیا اور یہ قدرتی آفت ہے, تو پھر میرا اگلا سوال ہوگا, اگر یہ قدرتی آفت ہے تو پھر اس کے ایس او پیز طے کرنا یہ مذہب کا کام ہے, یہ اہل مذہب کا کام ہے. کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک امتحان آیا ہے تو اسلام نے یا دنیا بھر کے مذاہب میں قدرت کی طرف سے اس کے لیے کوئی ایس او پیز ہوں گی, کوئی احتیاطی تدابیر ہوں گی, اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار. تعاون کی وبا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئی تھی. بالکل اس پہ کرتے ہیں ڈیٹیل سے مزید بات. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. علامہ صاحب, جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے اور خواجہ آصف نے, پہلے خواجہ آصف نے اور پھر ان کی تائید کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے مناظرے کا جو پیشکش کی ہے پرائم منسٹر کو, قبول کریں گے وہ اس کو؟ یہ تو آپ ان سے پوچھ لیجئے یا ان کے ترجمان سے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمنٹ کے اندر اس طرح کی گفتگو روزانہ ہوتی ہے, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا, وزیر اعظم کو چاہیے تھا اگر انہوں نے گفتگو کی اور ایک طویل گفتگو کی تو انہیں دیگر اپوزیشن جماعتوں کی گفتگوؤں کو بھی سن لینا چاہیے تھا. اپنی گفتگو کر کے آپ اسمبلی چھوڑ کے جائیں, اپوزیشن آپ کی گفتگو سنیں اور آپ گفتگو نہ سنیں. میرے خیال میں جمہوری اقدار کا یہ تقاضا نہیں ہے. جمہوریت میں جیسے آپ کو بولنے کا حق ہے, ایسے آپ کو یہ بھی پابند بنایا جاتا ہے کہ آپ دوسری کی گفتگو کو صبر اور تحمل کے ساتھ سنیں. اگر بلاول بھٹو صاحب نے اور خواجہ آصف صاحب نے کوئی مناظرے کے چیلنج دیا ہے, میرے خیال ہے وزیر اعظم صاحب تو آج بھی وہی تقریریں کر رہے ہیں جو وہ کنٹینر پہ کرتے تھے, اور آپ دیکھ لیں گے 1-2 دن میں ان کے ترجمانوں کی طرف سے آ جائے گا کہ جی چلو میدان میں لگا لیتے ہیں میدان. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اس وقت کورونا نے پوری دنیا کو اور بالخصوص ہمارے ملک کو جس طرح نقصان پہنچایا, جس طرح ہماری معیشت کو تباہ کیا. لیکن پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ معیشت بھی ٹھیک ہے, خارجہ پالیسی بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از اوکے. بنی گالا میں شاید
معیشت بھی ٹھیک ہو, بنی گالا میں شاید حالات بھی ٹھیک ہو, لیکن پاکستان بھر میں نہ معیشت ٹھیک ہے, نہ حالات ٹھیک ہے, نہ لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں, نہ لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں, نہ لوگوں کو گھر ملے ہیں, نہ لوگوں کو اسپتال میں سہولتیں میسر ہیں. لوگ ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر رہے, وینٹیلیٹر نہیں ہے, آپ کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں. میں جس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں, آپ اس صوبے کے ہسپتالوں میں جائیں, آپ وہاں کی وینٹیلیٹر کا جائزہ لیں. میں جس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں بٹگرام وہ ضلع ہے, اور اس کا جو ہسپتال ہے وہ کھٹک صاحبہ وہ کوئی 6 اضلاع کا ہسپتال ہے, اور اس میں 4 وینٹیلیٹر ہے اور چاروں خراب ہے. اب 6 اضلاع کا ہسپتال اور اس میں 4 وینٹیلیٹر اور وہ بھی خراب. تو میرے خیال میں وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ حالات بالکل ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ. آپ اپنے علاقے کی بات کریں, حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے جو ڈاکٹر ہیں نور وزیر صاحب, انہوں نے کہا NCOC نے جو ان کو وینٹیلیٹر دیا ہے وہ خراب ہے, اس کو آ کے ٹھیک کریں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وزٹ بھی کیا NDMA کے چیئرمین نے, مہینہ ہو گیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اب یہ حالات اس طرح سے خیبر پختونخوا میں چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کی طرف سے ٹویٹ بھی ہوتا ہے, اور وہ جو ہے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہاں سے یہ بات جو آتی ہے یا یہ لوگ وضاحتیں دیتے ہیں کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کوالٹی بہترین ہے, کام کر رہے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے سب کچھ, ان کی بات کی مخالفت کریں وہ. تو یہ وضاحتی بیان پھر کیوں آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں بالکل حالات ٹھیک نہیں ہے. اس حوالے سے سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پورے KPK میں ایک بھی پلازما سنٹر نہیں ہے, ایک بھی پلازما سنٹر نہیں ہے. پلازما اس کا واحد علاج ہے, دنیا بھر نے اسے واحد علاج قرار دیا ہے, اور آپ کے پورے KPK میں ایک بھی پلازما سنٹر نہیں ہے. اور آپ کے ہاں ٹیسٹ لیبارٹریاں صرف 3 ہیں, 2 پشاور میں ہیں اور 1 ہزارہ میں ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہزارے والی لیبارٹری, ویسے یہ تو کہتے ہیں نا کہ 24 گھنٹے سروس ہے, وہ صبح 9 بجے لیبارٹری کھلتی ہے اور ٹھیک 4 بجے, بلکہ 4 بجے سے پہلے بند ہو جاتی ہے. آپ پوچھئے ہزارہ ریجن سے. اچھا, اتنا بڑا ہمارے جنوبی اضلاع ہے, ہمارا کوہاٹ ہے, ہنگو ہے, بنو ہے, ڈیائی خان ہے, ایک پورا صوبے کا ایک بڑا حصہ, وہاں اس پورے ریجن میں کوئی لیبارٹری نہیں ہے ان کے پاس کہ جہاں یہ کرونا کا ٹیسٹ کر سکے. جبکہ یہ آئسولیشن سینٹر جو بنے ہوئے یا کیمپ ہم اس کو کہیں گے, یہ ڈیائی خان بھی بنے تھے جو آئے تھے ابتدا میں, بالکل ابتدا میں وہاں بنے ہیں, لیکن پورے ریجن میں کوئی لیبارٹری نہیں ہے. ٹیسٹ کے حوالے سے کوئی سہولت نہیں ہے. اگر ڈیائی خان کا کوئی ٹیسٹ ہے تو وہ آئے گا پشاور آئے گا. پشاور میں 2 بنائی گئی ہے, لیکن پورے جنوبی اضلاع کے لیے یہ سہولت نہیں دی گئی. آپ خود سوچئے. پھر میں ایک اور بات کہوں گا کہ چونکہ میں یہ جو جتنے ان کے آئسولیشن سنٹر ہے اور یا ان کے کرنٹینہ سنٹر ہے, آپ جائیے وہاں, مریضوں سے پوچھئے کیا سہولتیں ہیں, کیا انہیں کھانا ملتا ہے, کیا انہیں میڈیسن ملتی ہے, کیا ڈاکٹر وزٹ کرتے ہیں, کیا وہاں کی انتظامیہ ان کی خبر گیری رکھتی ہے؟ نو. کیا یہ تو صرف رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے یا اسمبلی میں کھڑے ہو کے گفتگو کر لینا یہ آسان ہے. وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ کورونا کے اس مشکل مرحلے میں کنٹینروں والی تقریریں چھوڑے, اپوزیشن کو ساتھ ملائے, تمام طبقات کو ساتھ ملائے, سیاسی, مذہبی, تاجر برادری کو, وکلاء کو, سب کو بلائے, اور ہمیں ایک وسیع البنیاد ملکی مفاد میں ایک پالیسی طے کر کے. اور میں اس موقع پہ اپوزیشن سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی کھینچاتانی والی سیاست کو چھوڑ دیں, ورنہ میں حقیقت بتا رہا ہوں, عوام اتنے غصے میں ہیں کہ نہ وہ حکومت والوں کو چھوڑیں گے اور نہ اپوزیشن والوں کو چھوڑیں گے. کوئی ان کا پوچھتا نہیں ہے, کوئی ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو رہا, کوئی ان کے مسائل حل نہیں کر پا رہا, کوئی ان کی بات سن نہیں کر پا رہا. فنڈز تو ہر طرف سے آ رہے ہیں. میں اگر فنڈ کی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں
میں جو ضلع سے لیکن اس پہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے یہاں پہ کہ فنڈز تو ہر طرف سے آ رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو حفاظتی سامان ہے، اس میں کہتے ہیں کرپشن ہوئی ہے، ان پیسوں کا حساب کون دے گا؟ آڈٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا تو چاہیے، لیکن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو میرا خیال ہے چیئرمین نیب صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور یہ کرپشن اس میں بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اس کا حساب لینا چاہیے، اور اس حوالے سے جو فنڈ آ رہا ہے عوام پہ نہیں خرچ ہو رہا، اب کدھر جا رہا ہے، کون کھا رہا ہے، یہ اداروں کا کام ہے کہ اس کا سراغ لگائے، عوام تک وہ صحیح سہولتیں نہیں پہنچ پا رہی، تو ہم بھی یہ کیونکہ کہتے خیبر ہیں پختونخوا سے آپ کا بھی تعلق وہیں سے ہے، میرا بھی ہے، مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں، اسپیشلی LRH سے آ رہی ہیں، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہو گیا، پھر نوشہر میں قاضی حسین احمد جو میڈیکل کمپلیکس ہے، یہ مردان میں جو میڈیکل کمپلیکس ہے، ہر جگہ سے یہی آ رہا ہے کہ وہاں پہ وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، ادویات جو اس حوالے سے حالانکہ وہ اتنی مہنگی نہیں ہے لیکن وہ بھی اویلیبل نہیں ہے لوگوں کو، تو یہ حکومت کی ناکامی کہیں گے ہم۔ بالکل، پرائم یہ منسٹر نے کہا اسمبلی میں کھڑے ہو کے فلور پہ کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ بہترین چل رہا ہے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل حکومت کی ناکامی ہے، یہ سہولتیں مطلب حکومت ایکسیپٹ کرنے کوئی بات تیار نہیں ہے۔ حکومت ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے یہ حکومت کا معاملہ ہے، لیکن ہم بحیثیت پھر مسائل کون حل کرے گا؟ یا اپوزیشن اور بحیثیت یا پاکستانی شہری کے ہمارے کمنٹس اس پہ یہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے مکمل ناکام ہے، لوگوں کو سہولتیں میسر نہیں ہیں، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لوگوں کو ہسپتال میں وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جو ان کا بنیادی حق ہے، اور جس کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے وہ بالکل نہیں ہے، قطعا نہیں ہے۔ ہسپتالوں کا آپ وزٹ کریں، آپ وہاں کی رپورٹ مرتب کریں، لوگ پریشانی میں ہیں، ایڑیا رگڑ رگڑ کے لوگوں کی جانیں جو ہے وہ نکل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والا نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم کو سب اوکے کے رپورٹ آ رہا ہے تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات کروائے۔ سر پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب کا انٹرویو وائرل ہوا، ان کی کچھ باتیں نکلی ایسی کہ انہوں نے بولا کہ حکومت کی ناکامی جو ہے اس کو بہت کھل کے انہوں نے بیان کیا سب کچھ، اس پہ حکومت کے کچھ وزراء انہوں نے ان پہ تنقید بھی کی، آپس کی ان کی لڑائیاں بھی چل رہی، ہمیں کچھ مطلب شکوک و شبہات تھے لیکن اب یقین ہو گیا اس بات پہ کہ انہوں نے کھل کے سب کچھ بتا دیا فواد چودھری نے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو فواد چودھری نے بولا ہے کیا کوئی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا یہ؟ میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کی گفتگو سے لگ ایسے رہا ہے کہ سلیکٹرز بھی اب حکومت سے نالا ہو چکے ہیں، اور باقی فواد چودھری صاحب کی گفتگویں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں انہیں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہیں، جہاں انہیں بولنا چاہیے وہاں خاموش رہتے ہیں، تو فواد چودھری صاحب کی گفتگوؤں کو سامنے رکھیے۔ بہرحال یہ جو اس موقع پہ ان کی گفتگویں ہیں جس طرح آپ اشارہ کر رہی ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ اندر کھاتے حکومت کے لیے بہت سارے مسائل اور پرابلمز ہیں، کیونکہ وزراء صرف اس پہ نہیں تنقید ان کو ہدف تنقید بنا رہے بلکہ دیکھیں تو ان کی اتحادی جماعت ہے تو تیسری جماعت بھی آگئی ہے، میدان میں اتر چکی ہے کہ وہ اپنے کمال صاحب جو ہے ان سے نالا ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ علامہ صاحب، ہم لوگ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جو اتحادی حکومت کے ساتھ آمنے سامنے آ گئے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا عوامی جمہوری پارٹی جو ہے بلوچستان، اس کے بھی 5 سے زائد ارکان جو ہے وہ حکومت سے شکایت کریں، نالا ہیں جام کمال صاحب سے۔ اسی طرح جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی صاحب جو ہیں ان کی بھی مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو حالات کس طرف جا رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب کی طرف ہی سب کا وہ ٹینڈنسی ان کی طرف ہو گئی ہے۔ لگتا ہے ایسے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے، کچھ وقت ضرور لگے گا اس پہ، لیکن جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس نے تبدیل ہو جانا ہے، اور
جو ان کے اتحادی ہے، مسلم لیگ کاف ہے یا بلوچستان کی یہ جماعت اختر مینگل صاحب والی اور شاہزین بگٹی صاحب والی یا دیگر لوگ ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ یہ سب مل کے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، یہ حکومت سے نکلیں گے اور ان ہاؤس تبدیلی آئے گی۔ ایک عرصے سے جو ہم سن رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی کا طے ہو چکا ہے، اور مولانا صاحب نے جو دھرنا دیا تھا اس دھرنے میں کچھ قوتوں نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ جلد نہیں، کچھ وقت لگے گا ضرور اس پہ۔ انہوں نے تو مارچ کا ٹائم دیا تھا، مارچ میں کچھ نہیں ہوا، تو اب دوبارہ سے سیاسی سرگرمیاں شروع کی۔ اب کون سی یقین دہانی ان کو یقین دہانی کرائی ہے؟ کورونا کی وجہ سے کچھ معاملات جو ہے وہ ڈیلے ہو گئے تھے۔ اب یہ دوبارہ ان سب کا اکٹھے ہو جانا، اب مسلم لیگ کاف بھی نالا ہے، اختر مینگل صاحب بھی نالا ہیں، شاہزین بگٹی صاحب کی بھی ایک لمبی فہرست سامنے آ چکی ہے جو میرے خیال میں حکومت میں کے بس میں نہیں ہے۔ اس طرح کے مطالبات کرنا جو حکومت کے بس میں نہ ہو تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ چلے مان لیتے ہیں مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے وہ حکومت کے بس میں نہیں ہے، لیکن باقی تو حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے نا۔ ان کا بنیادی نقطہ ہی لاپتہ افراد کا ہے، بالکل لاپتہ افراد کا ہے، اور میں حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے یہ۔ ظاہر ہے اگر حکومت جمہوری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری حکومت ہے اور ادارے ہمارے انڈر ہے تو پھر تو دائرہ اختیار میں ہونا چاہیے، اور اگر حکومت کے انڈر میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر سر آئینہ اور ہے اور پس آئینہ اور ہے، سامنے کچھ نام اور ہیں اور پیچھے حکومت چلانے والے کچھ اور لوگ ہیں جو حکومت کو ڈکٹیشن دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک عرصے سے جو آوازیں اٹھ رہی ہے، حکومت کو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور میں اداروں سے بھی درخواست کروں گا اس عنوان کو سنجیدہ لے کر جو لوگ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، آپ کے پاس عدالتیں ہیں، انہیں عدالتوں میں پیش کرو، عدالتیں انہیں سزائیں دے تو ان سزاؤں پہ عمل درآمد کرواؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی وہ ملک دشمنی میں ملوث تھا، اس کو سزا مل گئی۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں آٹھ تھے اور آپ ایک بندے کو اٹھاتے ہیں، نہ اس پہ چارج لگتا ہے، نہ اس پہ الزام لگتا ہے، نہ اس پہ صفائی کا موقع ملتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور 2-3-4 سال کے بعد کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی ویرانے میں اس کی لاش مل جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے اور ایک لاوا پھٹ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لاوا پھٹے، ہمارے اداروں کو، حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اتحادی مان جائیں گے، کیا سمجھتے ہیں؟ مان لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ میرے خیال میں ویسے بھی میری رائے تو یہ ہے۔ سر ایک اور چیز بھی سننے میں آ رہی ہے کہ فارورڈ بلاک بنا ہے 20-22 لوگوں کا، ریاض صاحب نے جیسے نشاندہی بھی کی ہے نیشنل اسمبلی میں، آپ سمجھتے ہیں کیسا ہے کہ افواہیں؟ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے سینٹ میں اپوزیشن کے لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں، حکومت والے اقلیت میں ہوتے ہیں، لیکن جب جہاں ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ اقلیت اکثریت میں بدل جاتی ہے اور اکثریت اقلیت میں بدل جاتی ہے۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اگر ہم اعداد کو سامنے رکھیں 186 پی ٹی آئی کے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے دیکھے کہ 26 مائنورٹی ہیں اور اسی طرح 160 جو ہیں ان کے اپنے ہیں۔ اگر پی ایم ایل این کو دیکھیں تو 84 ہے، 55 پی 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 کے ہیں، اگر پھر بھی اگر ایم ایم اے کی بھی کچھ اس میں شامل ہے تو ٹوٹل 150 بنتے ہیں ان کے اپوزیشن کے۔ اگر حکومت فرض کریں بنتی بھی ہے تو بہت کمزور حکومت نہیں بنے گی؟ یہ کون سی طاقتور ہے؟ یہ بھی تو کمزور حکومت ہے۔ یہ کتنے ووٹوں سے بنی ہے؟ ان کے پاس کہاں اکثریت ہے؟ یہ آپ کاف کو آج ہٹا لیں، مینگل صاحب کو ہٹا دیں، بگٹی صاحب کو ہٹا دیں، ایم کیو ایم کو ہٹا دیں، ان کے پاس کہاں سے اکثریت ہے؟ اور ہٹانے والے جب چاہیں گے تو ہٹا لیں گے، ہٹانے والے جب چاہیں گے تو وہ ہٹا دیں گے۔ تو اس لیے اس ملک میں جمہوریت کو چلنا چاہیے، جمہوریت کو آگے بڑھنا چاہیے، جمہوریت کو مضبوط اور توانا ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب بھی جمہوریت پہ مشکل وقت آیا ہے
تو جمہوری لوگوں نے آمروں کا ساتھ دیا ہے. انہوں نے جمہوریت کو چھوڑ کے جمہوریت پہ شب خون مارنے والوں کا ساتھ دیا ہے. یہ ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے. لہذا حکومت کو، اپوزیشن کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے. کورونا نے پورے ملک کو، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. یہ سیاست کا موقع نہیں ہے. اس موقع پہ انسانی ہمدردی کے تحت ہمیں اکٹھے ہو کے ہمیں ملک کی خدمت کرنی چاہیے، عوام کی خدمت کرنی چاہیے. اس کے بعد حالات درست ہوئے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حالات معمول کے مطابق لے کے آئے تو انشاءاللہ میدان یہ ہے اور سیاست ہوگی اور سب کچھ ہوگا. آپ کو 6 ماہ بعد کوئی تبدیلی نظر آ رہی؟ پہلے فواد چودھری صاحب نے ایک اشارہ دیا، 6 ماہ کی بات کی. اسی طرح ہم نے دیکھا پرائم منسٹر نے بھی اپنے وزراء کو کابینہ میٹنگ میں 6 مہینے کا ٹائم دیا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ حکومت کے لیے حالات درست ٹھیک نہیں ہیں. مطلب اگر فرض ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ 6 مہینے بعد حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو حکومت کا مستقبل کیا ہوگا اور فواد چودھری صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ فواد چودھری صاحب کا مستقبل تو روشن ہے. وزراء وہ نے ان کے استعفے پیپل پارٹی میں تھے، اس سے پیچھے وہ مسلم لیگ کاف میں تھے. اب چلے اگر وہ PTI یہاں سے میں نکل بھی جاتے ہیں تو ایکسیپٹ کون سی پارٹی کرے گی؟ انہوں نے جس طرح سے جو جو اقتدار میں آئیں گے. سر جو وزیر اطلاعات تھے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں بولا نون لیگ کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف. ہم آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ کاف میں رہے ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے اس وقت کیا کچھ نہیں بولا تھا. پیپل پارٹی میں گئے ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے اس وقت کیا کچھ نہیں بولا تھا. آج اگر وہ پی ٹی آئی میں ہیں، کل وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو اقتدار میں آئیں گے ان کے ساتھ جائیں گے. اور صرف فواد چودھری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ جو گزشتہ 10-15 سال کی کابینہ ہے اس کو اٹھا کر دیکھیے. وہ بھی کابینہ، پیپل پارٹی کے کابینہ میں بھی وہی لوگ، مسلم لیگ کاف کی کابینہ میں بھی وہی لوگ، پی ٹی آئی کے کابینہ میں بھی وہی لوگ، مسلم لیگ کے کابینہ میں بھی وہی لوگ. یہ تو چند خاندان ہیں جنہوں نے ملک کو، جنہوں نے عوام کو، جنہوں نے یہاں کی معیشت کو یرغمال بنائے رکھا ہے. یہ تو کبھی ایک جماعت میں ہوتے ہیں اور جب دوسری جماعت برسر اقتدار آتی ہے یہ وہاں چلے جاتے ہیں. نہ انہیں شرم آتی ہے. اور میں معذرت کے ساتھ ہم عوام، ہمیں بھی سوچنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں یا سخت جملے استعمال کرتے ہیں، وہ کل کس منہ سے اس پارٹی میں جائیں گے. تو اس ملک میں یہ ہوتا رہا ہے. کیا کچھ انہوں نے یہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب ہے ہمارے، اللہ انہیں صحت دے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا، ان کے متعلق کیا رائے ہے اور کیا گفتگو رہی ہے، اور خود شیخ رشید صاحب کی عمران صاحب کے متعلق کیا گفتگو رہی ہے. تو یہ اس ملک میں ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پیپل پارٹی کے نظریے سے متفق ہے تو میرے خیال میں پھر آپ کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر آپ کسی مذہبی پارٹی کے نظریے سے متفق ہے تو آپ کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تبدیلی والا نظریہ اچھا لگتا ہے تو آپ تبدیلی والا کے ساتھ چلیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ایک سال میں تبدیلی، دوسرے سال میں نون، تیسرے سال میں پیپل پارٹی اور اگلے سال میں آپ کسی اور جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے. سر آپ کو بہت شکریہ اپنا ٹائم دیا. ناظرین آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو سنی. حکومت سے یہ ہے کہ اب وہ باتوں سے نہیں چلے گی بلکہ پریکٹیکلی اسے کچھ کرنا ہوگا. پہلے تو اپوزیشن ان کے خلاف تھی، ان کے اگینسٹ باتیں کرتی تھی، ہدف تنقید بناتی تھی. اب تو اپنے گھر کے لوگ، اپنے وزراء ان کو ہدف تنقید بناتے ہیں. لوگ ایسا نہ ہو کہ اتنے تنگ آ جائیں کہ وہ روڈوں پہ آ جائیں اور حکومت کے لیے مشکل پیدا ہو جائے. اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں، حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. عوام کے مفاد کے لیے اقدامات اٹھانے پڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پامان.